بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، ارض فلسطین وہ مقدس زمین ہے جسے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت اور قدم وسیع کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں متعدد انبیاء علیہ السلام تبلیغ دین کے سلسلے میں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن اور مدفن بنایا۔ یہاں وہ مقدس مقامات ہیں جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے لیے ادب و احترام اور عقیدت کا مرکز ہے۔ یہی وہ زمین ہے جہاں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیت الحم میں ولادت بسعادت ہوئی۔ دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کے یہود تصور کا تعلق بھی اسی سرزمین سے ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی یہیں واقع ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کم و پیش 1,24,000 انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جس مسجد میں امامت فرمائی، وہ معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس ارض پاک ہے جہاں ہزاروں فرشتے نازل ہوئے۔ نزول وحی اور خیر و برکت کا عظیم سلسلہ بھی یہیں رہا۔ ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اسے پاکی ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کی زمین یعنی فلسطین، شام، اردن، لبنان اور مصر وغیرہ کا علاقہ بھی بابرکت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ملک کو بارہا عروج و زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں اس کے بیشتر حصے پر اسرائیلی نامی ایک ناجائز یہودی ریاست قائم کر دی گئی۔ 1967 میں اسرائیل نے فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا اور اسرائیلی لوگ بیت المقدس کو یروشلم کہتے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ کے نزدیک بھی مقدس ہے۔ عزیزان محترم، فلسطین اپنے محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ یہ سرزمین دنیا کے شمالی حصے میں جنوب مغربی ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے مشرق میں بحر روم، شام میں لبنان اور شمال میں مشرق ملک شام ہے۔ مشرق میں اردن اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ اس کا شمار مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ہوتا ہے۔ فلسطین جنوب کی جانب سے بحر احمر اور مصر کے صحرائے سینا کی حدود میں واقع ہے۔ اس کے پہاڑی سلسلوں میں نابلس، کرمل اور خلیل القدس کے علاقے مشہور ہیں۔ قدس کے پہاڑوں میں سب سے اونچا پہاڑ جبل طور ہے۔ اسی میں بیت المقدس کا علاقہ واقع ہے۔ مسجد اقصیٰ اور قبۃ الزخرہ بھی اسی شہر کی زینت اور رونق۔ عزیزان گرام، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کے بعد تعمیر کی جانے والی دوسری مسجد ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لمسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ اور میں نے پھر عرض کی کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، لمسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ میں نے عرض کی ان دونوں کی تعمیر میں درمیان کتنا فاصلہ وقفہ تھا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، 40 عاماً، 40 سال۔ حضرات ذوالفقار، مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا شمار ان 3 مساجد میں فرمایا ہے کہ جن کی طرف عبادت و زیارت کی غرض سے سفر کرنا مشروع قرار دیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، سرور کونین نے ارشاد فرمایا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد لمسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصیٰ۔ زیادہ ثواب کے حصول کی نیت سے 3 مساجد کے سوا کسی مسجد کی طرف سفر کرنے کا ارادہ مت کرو۔ نمبر 1 میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، نمبر 2 مسجد حرام اور نمبر 3 مسجد اقصیٰ۔ میرے محترم بھائیوں، مسجد اقصیٰ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث پاک میں یہاں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ سرور دو عالم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ جب بھی کوئی شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر نکلے جیسے پیدا ہوتے وقت بچہ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی،
یہ الیکٹرانک اور میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے جس کی ڈوریاں یہود کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کے دل و دماغ سے مسجد اقصیٰ کی شیبی مٹا دی جائے اور انہیں یہ پتہ ہی نہ چلے کہ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں، اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں، گوگل پر مسجد اقصیٰ لکھ کر سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سنہرے رنگ کی گنبد والی تصویر آ جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے بلکہ یہ قبۃ الصخرا کی تصویریں ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جبکہ مسجد اقصیٰ کا گنبد سیاہی مائل سرمئی ہے اور وہ حرم قدس کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کی عمارت عام مساجد کی طرح ہے اور اس کا احاطہ اس قدر بڑا ہے کہ اس میں ہزاروں نمازیوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لہذا اپنی نسلوں کو مسجد اقصیٰ سے متعلق صحیح آگاہی ضرور دیں اور اس کی اہمیت و فضیلت سے انہیں ضرور شناسا کروائیں۔ حضرات ذیوقار، مسجد اقصیٰ کے خلاف سازشیں کرنے میں یہود ایک طویل عرصے سے مصروف ہیں، جہاں ایک طرف مسجد کے نیچے سرنگیں کھود کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، وہیں اس میں بلا وجہ اور غیر ضروری توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ایسی ہی ایک سازش 21 اگست 1969 کو اس وقت رچائی گئی جب ایک اسرائیلی یہود ڈینس مائیکل روہان نے مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے قبلہ اول کو آگ لگا دی۔ مسجد اقصیٰ 3 گھنٹے تک آگ کی لپٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب میں عین قبلے کی طرف کا بڑا حصہ شہید ہو گیا۔ سلطان نور الدین زنگی کا تیار کروایا ہوا تاریخی ممبر بھی اسی نظر آگ میں آتش میں آ گیا۔ یہ ممبر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد وہاں نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً 12 جنگیں لڑی۔ وہ ہر جنگ کے دوران اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تاکہ فتح حاصل ہونے کے بعد اسے مسجد اقصیٰ میں نصب کر سکے۔ آتش زدگی کے اس المناک واقعے کے بعد خوب غفلت میں ڈوبی امت مسلمہ کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بیدار ہوئی اور اسلامی ممالک نے باہیں متحدہ ہو کر OIC نامی تنظیم قائم کر دی۔ تاہم 1973 میں اپنے دوسرے ہی اجلاس کے بعد 52 اسلامی ممالک کی یہ تنظیم غیر فعال رہی، نیز آج کی تاریخ تک اپنی کانفرنس بے جان قسم کے اعلامیہ جاری کرنے کے سوا عملی طور پر کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے۔ عزیزان کرام اور میرے دوستوں، بزرگوں، یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف محسوس نہیں کرتے، ایک دوسرے کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے؟ آخر ہماری صفوں میں اتحاد و یکجہتی کی کمی کیوں ہے؟ فلسطین و کشمیر، مصر، شام اور لبا و عراق میں بسنے والے مسلمانوں کی چیخ و پکار ہمارے پاس کیوں نہیں پہنچتی؟ دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہماری مائیں، بہنیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ آخر کب ہم محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ میرے محترم بھائیوں، آئیں روز مسجد اقصیٰ کی توہین و بے حرمتی اور ہمارے فلسطینیوں، کشمیری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بوڑھوں اور نوجوانوں کا بے دردی سے قتل عام ہو رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطینیوں اور کشمیریوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ صرف مذہبی بیان دے کر چشم پوشی کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ اجتماعی مفاد کے پیش نظر ایک میز پر بیٹھ کر کوئی متفقی کا لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا، امت مسلمہ کے کما حقہ رحمانی کا فریضہ انجام دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیے کہ کشمیر و فلسطین میں بھڑکنے والی آگ کسی دن ہمارے گھروں کو بھی لپٹ میں لے سکتی ہے۔ سامعین عزیز وقار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حکم ارشاد فرماتا ہے اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس کوئی حمایتی دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو شیطان کے دوستوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ صدر الافاضل مفتی سعید نعیم الدین مراد آبادی اس آیات مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیات میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ ان کمزور مسلمانوں کو کفاروں کے ظلم سے چھڑا سکیں۔ عزیزان گرام،
امن کی باتیں بہت ہو گئی، اب ہمیں جہاد کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، اس کی اہمیت و فضیلت سے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنا ہوگا، انہیں یہ بتانا ہوگا کہ دین اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب سیدنا بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہوں۔ بصورت دیگر یہی دین اسلام بدر و حنین کی صورت میں جہاں فی سبیل اللہ کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اگر دین اسلام صرف امن شناتی کی رٹ لگائے سے پھیلتا تو سرور کونین 17 غزوات میں بنفسی نفیس شرکت نہ فرماتے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہم نے جہاد سے منہ موڑا ہے، کفار و مشرکین کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا ہے۔ یقین جانیے آپ آج جہاد کا اعلان کر کے دیکھیں، دنیا بھر کے کفار اور مشرکین لرز جائیں گے، ان پر لرز طاری ہو جائے گی، کشمیر و فلسطین آزاد ہوں گے، ان علاقوں میں امن قائم ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں بیٹھے عالمی دہشت گرد آپ پر دھونس جمانا بند کر دیں گے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما، مدد و نصرت فرما، انہیں کامیابی و کامرانی سے ہمکنار فرما، ان کی حفاظت فرما، انہیں یہود و نصارہ اور استعماری قوتوں سے نجات عطا فرما، ہمارے دلوں میں جذبہ جہاد کا دریا موج زن فرما، ہمیں جہاد کی تعلیمات کو عام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔